من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پہ ناگہانی اموات بہت زیادہ ہیں۔ اب ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنے محاسبے کے لیے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی بھی تیار رکھے اور لاجیکلی بھی تیار رکھے۔ آرگومنٹل بات ہو، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ بتاتا ہوں ویسے تھوڑی بہت کبھی انگریزی کی بات ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے مرنے سے پہلے کہ میں اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ دلیل کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول کی بات مانو گے، ان کے اوپر عمل کرو گے، اور باقاعدہ اس کے لیے آپ کے پاس راستہ کھلا ہے، کوئی ڈھکا چھپا راستہ نہیں ہے۔ بالکل آج کل کے زمانے کے اندر جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں نا، آج سے کوئی 100 سال پہلے کسی لوگ کو یہ چیزیں سہولتیں حاصل نہیں تھی۔ عام آدمی معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کے فرامین کیا ہیں، عام معلوم نہیں کر سکتا قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کی وسائل اتنے ایسے تھے، نہ تعلیم کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے کیا معاملہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ لوگ اسلام کی دعوت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے۔ قرآن کا ترجمہ خبردار یہ مت کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث تمہیں سنا دیتے ہیں، لیکن ترجمہ کر کے خود کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب تک ہمارے اب دیکھو نیٹ کے اندر لوگ اب بھی کئی علماء لوگ ہیں بیٹھ کے علماء نہیں کہنے چاہیے ان کو، علماء سو ہیں وہ، اب بھی کہتے ہیں کہ خبردار قرآن کا ترجمہ مت پڑھنا۔ شیخ عبد القادر نے جب پہلی مرتبہ فارسی میں ترجمہ کیا قرآن کا بر صغیر میں، انڈیا کے زمانے کے اندر، کفر کے فتوے لگا دیے ان کے اوپر۔ کیوں؟ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ تو اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کو پڑھ، اس کے اوپر غور کر، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں خبردار قرآن کے قریب مت جانا، قرآن پڑھنے کے لیے پہلے 14 علوم حاصل کرو گے تب قرآن کو تم سمجھ سکو گے۔ یہ قرآن سے دور رکھنے کی بہت بڑی سازش ہے جو اب تک چل رہی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیوں، ترجمہ اٹھا لو، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لو، آپ کو یہ بھی سہولت دی جاتی ہے، کسی کا ترجمہ اٹھاؤ، کسی گروپ کا، کسی فرقے کا لے لو، لیکن وہ مسلمان فرقہ ہو، نہ وہ قائدیانی ہو نہ وہ رافضی ہوں۔ یہ دو فرقے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شیعوں کا قرآن ہو نہ قائدیانیوں کا، اس کے علاوہ سنیوں کا جو بھی قرآن اٹھا آپ دیکھ لو گے، صرف ترجمہ آپ پڑھو اس کا۔ لیکن ترجمے کے اندر احتیاط کیا کرنا ہے آپ کو؟ کسی کا ترجمہ پڑھیں گے آپ، جو بریکٹ میں لکھا ہے اس کو بھول جائیے، جو اوریجنل اس کا ٹیکسٹ ہے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو تمام خرافات، تمام بدعات، تمام شرک، اوہام، ان تمام سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اور پھر دل میں اگر تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ سیکھنا ہے، بخاری لے لو، مسلم لے لو، ترجمہ پڑھ لو، دنیا کے ہر مسائل کے اندر باب بندے ہوئے ہیں۔ نماز جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ کیا تھا، باب الصلاۃ کھول لو، ایک ایک باب آپ کو مل جائے گا، اللہ کے رسول کا طریقہ مل جائے گا، حدیث مل جائے گی، دلیل مل جائے گی آپ کو۔ اگر دل میں تمنا ہے تو کر لو گے، نہیں تمنا ہوگی تو پھر پڑھتے رہو، ماں باپ کے دین پہ چلتے رہو جیسے چلتے ہو۔ یہی کہا کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کے قرآن نازل ہوتا تھا کہ تم لوگوں اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے رہے، ہم اس سے آگے بڑھ کے نہیں چلنا چاہتے۔ قرآن پھپتی کستا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارے ماں باپ کو پتا تھا، ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ جانتے، ہو سکتا ہے جو جانتے ہو وہ غلط ہو، لہذا تمام چیزوں کو چھوڑ کے تم اللہ کے رسول کی بات کو مانو گے۔ اس کے اندر غلطی کا سرے منہ کوئی امکان نہیں ہے، 1% کیا بلکہ 1000 میں سے 1% کا امکان نہیں ہے غلطی کا۔ اس کی بات مانو گے، تیار ہو جاؤ گے، اللہ ہدایت کے تمام راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ دعوت عام ہے، جس کا جی چاہے وہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بخاری کی کتاب لے لو، مسلم لے لو، اردو ترجمے کے ساتھ ہے، انگلش ترجمے کے ساتھ ہے، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے اس کا۔ عربی نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے عربی کیسے آئے گی کہ عربی کے پیچھے تو وہ روٹی کا لقمہ نہیں لٹک رہا نا۔ عربی پڑھ کے آپ کو PhD کر کے عربی پڑھ کے تو آپ کو بڑی اعلیٰ سروس تو نہیں ملے گی نا، آپ تو سروسز میں نہیں آ سکو گے، نہ آپ کسی اس ادارے کے اندر آؤ گے، نہ بینک میں لگ سکو گے، نہ ادارے میں لگ سکو گے، نہ وکیل بن سکو۔ عربی ہے نا بیچاری مسکین زبان ہے، ہم نے تو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک زمانے میں تو عربی تھی جس کا دنیا کے اندر وقار تھا، انگریز آتے تھے وہ عربی سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو درست کرتے تھے۔ تعلیم تھا، علم ہم مسلمانوں کے پاس۔ اب تو وہ علم کا ٹکڑا جو ہے وہ تو انگریزی کے پیچھے لٹک رہا ہے۔ بھائی آپ انگلش پڑھو گے تو ظاہر سی بات آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی، آپ مقابلے کے امتحان میں جاؤ گے تو آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔
اب CSS کر کے بڑے آفیسر بن جاؤ گے, DGM گروپ میں چلے جاؤ گے. یہ تمام چیزیں لگائی گئی ہیں جان بوجھ کے تاکہ یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں, قرآن سے دور ہو جائیں. اگر تمنا ہے دل میں کہ ہم جاننا چاہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, ہم جاننا چاہیں کہ اللہ کے رسول کے فرامین کیا ہیں, مشکل نہیں ہے, کوشش کرو, اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. وہ کہتے ہیں من جاد فوجد, جس نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا. کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, عطا کرنا اللہ کا فرض ہے, اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا. تو بھائیو یہ کوشش کرو کہ اللہ کے رسول کے فرامین کو دن میں 5 منٹ نکالو, اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بچوں کو ساتھ بٹھا لو, اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا لو, بتاؤ دیکھو آپ ہم بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں, اللہ کے رسول ہمیں کیا کہتے ہیں. اگر یہ تمنا جاگ گئی سمجھو کہ تمہاری تبدیلی کا پہلی سیڑھی کے اوپر اب تم چڑھ گئے, پہلا راستہ تم نے منزل طے کر دی. اللہ تعالیٰ اس منزل کو کھولتا چلا جائے گا, اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرتا چلا جائے گا, اور تمام فرقہ واریت سے نکل کر صرف محمدی بن جاؤ گے. یاد رکھو صرف محمدی اگر تمہیں بننا ہے نا, صرف اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے, تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لو, اللہ کے رسول کے فرامین کو پکڑ لو, اللہ ہر ساز سے کھول دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا مرضانا ومرضى المسلمين. حضرات میرے لیے بھی دعا کریں, میری کو طبیعت کچھ دنوں سے کافی صحیح نہیں ہے, شوگر میرا اب بھی لگتا ہے مجھے صحیح نہیں ہے, پسینے مجھے آ رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس زبان سے توحید کے علاوہ اور کچھ نہ سنائے آپ کو. جو بات بھی ہم کہتے ہیں پہلے کوشش کرتے ہیں خود اس پر عمل پیرا ہو جائیں, اور یہی وہ چراغ ہے جس سے چراغ جلتا ہے. یہی وہ طریقہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا تھا کہ حق بات کہتے تھے, حق بات کہنے سے کبھی بھی ہچکچاتے نہیں تھے. دعا کرو جتنی زندگی کے چند لمحے ملے ہوئے اسی راستے میں گزر جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واقم الصلاۃ.